السلام علیکم دوستوں۔ دنیا جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی۔ آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے والی حالت میں پہلے والی کیفیت پر آ جائے گی تو لوگ ہنسیں گے۔ دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے کہ زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو، روٹی بناؤ اور کھاؤ۔ نہ کوئی مشین کا تصور، پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو۔ یہی پہلی کی کیفیت تھی۔ کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی۔ گھڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی، نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، نہ کوئی چیز تھی۔ جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے۔ دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے۔ آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ایسا ممکن کیسے ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی، اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ میسائلز اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا ہوا بھی نہیں ہے۔ جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا، اس کا اثر آج تک ہوتا ہے۔ جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما میں آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے۔ نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی پیدا ہو رہی ہیں۔ زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگا سکیں گی۔ اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، آج کے اس دور میں دانشور بتاتے ہیں کہ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، جیسے کہ امریکہ ہے یا رشیا ہے، یہ دنیا کو 9 بار تباہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اتنے ہتھیار وہ جمع کر رکھے ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ بڑے بڑے میسائلز کا ابھی استعمال نہیں ہے۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا واپس اپنے پہلی والی کیفیت پر آ جائے گی، میں آپ کو بہت کوئی پیشگوئی کرنے والا اس انداز میں بھوشیاڑی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں۔ آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی گئی تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے۔ صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے۔ تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ہورمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں۔ دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% یعنی 25% ہے، 1/4۔ 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پر روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے۔ صرف ابھی 25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے تو ابھی سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں۔ چند دنوں کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں، اللہ خیر کرے، شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائیں، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی۔ اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولادیں ہیں تو 99 مارے جائیں گے اور ایک بچے گا۔ قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں، اور یہ جو حالات ہیں ابھی
کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ملتی ہے جس کا میں ترجمہ بتا دے رہا ہوں کہ جب ایسٹ یعنی پورب کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا مڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں کہ 1 سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف سے تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرف سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف حدیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن اعمال نے ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ ہے، یا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل سے جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ جو طاقتیں ہیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گی۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد ونر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی، جنگوں میں مرتے ادھر بھی ہیں مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے۔ تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کا ٹکراؤ سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے، قحط سالی ایسی آ جائے گی۔ حدیث میں تو یہ ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو جائے گا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا، اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامات بتائی گئی ہیں، لیکن کچھ روایت میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں کہ جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتل پتل ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، آج جس سچویشن میں ہم ہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پسا ہوا نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا، ہاں صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کہ جو ہماری عادت ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس۔ کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آ جائے گا۔ یہ تو شروعات ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال پہلے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کیا ہونے والا ہے۔
عنقریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ سے آپ کا مال اور دولت سب ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے ہیں آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کر کے گھومتے ہیں۔ آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا کہ اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو بھی یقین ہے 1 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیے اور 1 لاکھ روپے کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میں جو نوٹ دیا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہیں، وہ نمبرز ہیں، انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہے۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا۔ آپ جو ساتھ میں سکے اور نوٹ کو رکھتے ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا سارے کے سارے فقیر ہو جائیں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں، ہمارے پاس اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے میرے دوستوں۔ اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے، سونا اور چاندی رکھتے تھے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ حکومتیں چاہیں کتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونا، سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی ہے، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کے کرنسی نوٹ لائے، کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500، 2000، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو، چاہے کوئی بھی کرنسی ہو۔ اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دیں کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والا، یہ بند، وہ سارے کچرے کے بھاؤ میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہیں۔ جس دن اعلان ہو، اور ہو چکا، ہمارے یہاں تو ایک بار رات میں اعلان ہو بھی چکا ہے کہ 500 کے اور 1000 کے نوٹ بند ہو گئے، ختم ہو گیا، وہ پیپر کہاں ہیں آج؟ تو دوستوں، آخرت کے دور کے حوالے سے آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور آخرت کے دور کے حساب سے اپنی تیاری مکمل رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔